یہ ایک بڑا عجیب منظر تھا۔ کتے ابھی تک بھونک رہے تھے۔ کتوں کے مسلسل بھونکنے سے گاؤں کا چوکیدار بھی ہراساں ہو گیا تھا اور اس نے اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ہوشیار ہو جاؤ بھائی، ہوشیار، جاگتے رہو بھائی، جاگتے۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ اگر چوکیدار ادھر آ گیا اور اس نے مجھے رات کے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اسے کیا کہوں گا؟ بابا جی اور غازی غائب تھے۔ میں اب ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے خوف تھا کتے اکٹھے ہو کر میری طرف نہ آ جائیں۔ یہ آوارہ کتے تھے جو اجنبی کو دیکھ کر اس کو کاٹنے سے باز نہیں آتے۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے فیصلہ کیا کہ اگر کتے میری طرف بڑھے تو میں درخت پر چڑھ جاؤں گا۔ اتفاق دیکھیے، جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت تک کم از کم 10-12 کتے اکٹھے ہو گئے تھے اور گروہ کی صورت میں میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ مجھے کبھی درخت پر چڑھنا نہیں آیا۔ اگر کوئی شاخدار اور ٹنڈ والا درخت ہو اور اس پر اوپر چڑھنے کے لیے کوئی سہارا موجود ہو تو درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے درخت کی پناہ تو لے لی تھی، مگر جب اس پر چڑھنے کا سوال آیا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اس کے تنے پر ابھرے ہوئے ایک ٹنڈ پر پاؤں رکھا اور اس سے چمٹ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا اوپر جاتے ہی میری سانس پھول گئی اور میں درخت کے ساتھ پھسلتا ہوا نیچے آن گرا۔ اس وقت تک کتے میرے بہت قریب آ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ کتے اب خوف زدہ ہو کر نہیں بھونک رہے، بلکہ ان کے اندر خوفناکی اور جارحیت آ چکی تھی۔ اسی لمحہ گاؤں کی گلی سے چوکیدار بھی برآمد ہو گیا۔ وہ اپنی زبان میں کتوں کو پچکارنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں لائٹیں تھیں۔ میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر مجھے کچھ نہیں سوجی تو میں اونچی اونچی آواز میں غازی اور بابا جی کو کوسنے لگا جو مجھے کتوں کے سامنے بے یار و مددگار پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے اس لمحہ بھاگنے کا بھی فیصلہ کیا، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ میں اتنی تیز نہیں بھاگ سکوں گا جتنی تیزی میں یہ کتے مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ مجھے بچاؤ کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں نے اونچی اونچی آواز میں چوکیدار کو پکارنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب درخت کے اوپر شور بلند ہوا اور ایسا لگا جیسے درخت کے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہے اور کوئی بہت باری بھرکم شے درخت پر گری ہے۔ میں بے ساختہ درخت کے نیچے سے ہٹ گیا اور پھر میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ کتے اب درخت کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع ہوئے تھے، مگر اب ان کی جارحیت دم توڑ گئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے تھے اور الٹے قدموں پیچھے کو ہٹتے جا رہے تھے۔ گاؤں کے چوکیدار کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے۔ اس کی حسیات بڑی تیز ہوتی ہے۔ رات کو اس کے ساتھ گاؤں کے کتے ہی نہیں چوکیداری کر رہے ہوتے، بلکہ مرغیاں، بکریاں اور دوسرے جانور بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب بھی گاؤں پر کوئی افات نازل ہوتی ہے، چور ڈاکو آتے ہیں، اجنبی گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو کتے اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں۔ چوکیدار جانوروں کی آوازوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس سمت میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ آفت کی طرح اس طرف پہنچ جاتا ہے۔ بس اس وقت گاؤں کے چوکیدار نے بھی بھانپ لیا تھا کہ کتے کسی شے سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا ہوگا۔ اس وقت ان میں سے کسی نے بندوق کا فائر کر دیا تھا اور پھر لاٹین کی روشنی میں مدافعت سے نپٹنے کے لیے بکھر گئے۔ اس کا مطلب تھا لوگ دائرہ بنا کر کسی غیر متوقع صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ مجھے اس وقت شدید خطرہ محسوس ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بندوقیں بھی ہیں اور نہ جانے کون بغیر دیکھے مجھ پر گولی چلا دے۔ کتوں کے شور اور درخت کے اوپر برپا ہونے والے عجیب و غریب حالات نے میری قوت گویائی چھین لی تھی اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس لمحہ غازی کی آواز بہت قریب سے آئی، بھیا ادھر بھاگ آؤ۔ مجھ سے بھاگا نہیں جائے گا۔ میں اچانک اٹھ پڑا تو مجھے اپنی ٹانگیں بے جان سی محسوس ہونے لگی۔ خوف نے میرے اندر سے ساری قوت ختم کر دی تھی۔ چونکہ ایک رات پہلے بھی میں ادھر قبرستان میں آیا تھا تو کالی داد سے خوفزدہ ہو کر میں بہت تیز بھاگا تھا، مگر اب مجھ میں اتنی قوت ہی نہیں رہی تھی۔ غازی، میرے اندر بھاگنے کی سکت نہیں ہے۔ میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ میری بات سن کر غازی بولا، بھیا کوشش کرو، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا،
تمہارے گرد کالی داس نے سحری دائرہ پھیلا رکھا ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر ہمت نہیں رہی۔ غازی کی بات سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گیا اور مجھے حویلی کے باغیچے میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں کیسے ہمت کروں غازی، میں لاچارگی کے مارے بولا۔ اگر تم لوگ اس قدر بے بس ہو سکتے ہو تو میں کیا شے ہوں؟ میں کالی داس کا سحری دائرہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میرے بھائی، یہ تم کر سکتے ہو۔ بابا جی سرکار نے درخت کے اوپر اپنی فوج اتاری تو ہے، جس سے کتے خوفزدہ ہو کر بھاگنے والے ہیں، مگر یہ معاملہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ خرام خور کالی داس نے اپنے ہرکاروں کو کتوں کو ادھر لانے پر مجبور کیا تھا، اور اس نے جہاں تم کھڑے ہو وہاں تک سحری دائرہ قائم کر رکھا تھا۔ تمہیں پہلے بھی بتایا تھا بھیا کہ ہمارے اور کافر جنات کے درمیان جنگ چھڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر تم لوگوں کی یہ بستیاں اس جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے کالی داس پر حملہ کر دیا تو پورے گاؤں کی چھتیں اڑ جائیں گی، گھر تباہ ہو جائیں گے اور پالتو جانور دہشت سے مر جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے علاقے میں جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ جلال میں آ جائیں گے اور بابا جی سرکار کو اپنے جلال کا شکار بنا دیں گے۔ یہ ہستیاں کبھی نہیں چاہتی کہ جنات، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، انسانی بستیوں میں جنگ و جدل کریں۔ اس لیے ہم مجبور ہیں۔ بابا جی سرکار مصلحت اور حکمت کے تحت کالی داس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، جبکہ کالی داس ان کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے حق میں فائدہ مند بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ کتے جنات کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ جنات کو یہ حکم ہے کہ جب کسی انسانی بستی میں جائیں تو کتوں کے سامنے سے نہ گزریں۔ اللہ نے کتوں کو یہ قوت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ جنات کی حقیقت بھانپ لیتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں کتے رکھے جاتے ہیں، اگر وہاں کسی بھی قسم کی غیبی مخلوق جائے گی تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان جنات اپنی حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں۔ مجھے پہلی بار غازی کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ میں انہیں بے حد طاقتور سمجھتا تھا، مگر وہ بھی بے بس تھا۔ اگر مجھے اس لمحہ کوئی نقصان پہنچ جاتا تو وہ میری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا میں نے کہا، غازی، میں تمہاری باتوں کا مطلب کیا سمجھوں؟ تم مجھے کالی داس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر عجیب باتیں سنا رہے ہو۔ میرے بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ غازی بولا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر تم یہ پڑھ لو تو اس سحری دائرے سے باہر نکل سکتے ہو۔ یہ کہہ کر غازی نے مجھے آیت الکرسی کی چند آیات کو ایک خاص ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں کئی سوال اٹھے کہ غازی ان آیات کو خود پڑھ کر مجھے اس آفت سے کیوں نہیں بچا رہا؟ جنات بھی تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ جنات بھی قرآن سے وظائف لے کر پڑھتے ہیں، پھر اس نے مجھے ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی ہدایت کیوں کی ہے؟ میں نے سوالات کو مؤخر کیا اور وظیفہ پڑھنے لگا تو کچھ ہی دیر بعد میرے اندر قوت و توانائی پیدا ہونے لگی۔ میں تیزی سے اٹھا اور غازی کی طرف بھاگ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کچھ دیر پہلے میں نہ مقہور تھا نہ مجبور۔ غازی نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدموں سے قبرستان کی طرف چل دیا۔ میں نے عقب میں دیکھا، گاؤں والوں کی آوازیں اس درخت کے گرد محسوس ہو رہی تھیں۔ درخت پر ابھی تک افداد نازل تھی اور ماحول میں عجیب سی بنبناہٹ کا احساس بڑھ رہا تھا۔ غازی بولا، بھیا اب تو بھاگو۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا اور میں نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا، مگر مجھے اس کے قدموں کا ساتھ دیتے ہوئے پسینہ آ رہا تھا۔ راستے میں ہی میں نے اپنی سوالات کی پٹاری کھول دی اور شکوے کے انداز میں کہا، غازی، سچ تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے رویے نے کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جو تمہارے دل میں خیال پل رہا ہے۔ غازی بولا، یہ فطری سی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو شاہد بھیا، تم انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہو، ہم سے بھی افضل اور اعلیٰ۔ قرآن کریم کی آیات کا ورد جب تم مسلمان کرتے ہو تو اس کے اثرات کی قوت ہماری استعداد سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جنات یعنی ہم لوگ علم میں تم سے کم تر ہیں۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے بھیا، لیکن اللہ کریم نے جو فضیلت تم انسانوں کو دی ہے اور جو قوتیں تمہیں عطا کی ہیں، اگر ہم جنات کو بھی حاصل ہو جائیں تو فرشتوں میں شمار ہونے لگے، مگر ہمارے خمیر
اور تمہارے خمیر کا امتیاز ہمیں ایک دوسرے کے علم کی فضیلت سے مطلع بنا دیتا ہے۔ تم نے کبھی سنا ہے، جیسا کہ میں نے تمہیں اپنے بھائی ارمان کا قصہ سنایا تھا، کہ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس جا کر دینی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ہمارے بہت سے جنات علم و فضل حاصل کرنے کے لیے تمہاری دنیا میں آتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس وقت وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ تمہاری بشری اور عقلی طاقتیں تمہیں سحری دائرے سے نکال دیں گے۔ تم نے اس وقت پورے یقین اور یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھا تو تم کامیاب ہو گئے۔ بابا جی بخوبی جانتے ہیں کہ تمہارے اندر روحانیت موجود ہے۔ جس انسان کے اندر روحانی وجدان ہو، اگر وہ وظائف اور ذکر و اذکار کرتا رہے تو اس کا روحانی وجدان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تمہارے انہی اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جی سرکار تم پر مہربان ہیں اور تمہیں ناہلی والی سرکار کے پاس بلایا ہے۔ ہمارے عقب میں اب شور کم ہو رہا تھا۔ ہم قبرستان پہنچ گئے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ کہیں سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غازی نے میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا، لیکن وہ میرے لیے ایک مشال بردار راہبر بن گیا تھا۔ وہ مجھے قبرستان کے اندر لے کر داخل ہو گیا تو مان قبرستان کے اندر سے آواز بلند ہوئی، حق حق اللہ، یہ ناہلی والے سرکار ہیں۔ غازی نے مجھے بتایا، ادھر دائیں جانب ڈیرا لگا کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اسی طرف کا رخ کیا تو سامنے جاڑیوں اور قبروں کے درمیان ایک دیا روشن نظر آیا۔ غازی مجھے ناہلی والی سرکار کے پاس لے گیا۔ ملک نصیر کے والد نے مجھے ان کا جو خلیہ بتایا تھا وہ ہو بہو وہی تھے۔ دیے سے قدرے دور وہ ایک دری بچھا کر قبر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ یہ سرکار کے والد کی قبر ہے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، غازی نے مجھے بتایا۔ سرکار مہینے میں ایک بار یہاں آتے اور دیا روشن کرتے ہیں۔ بات سن کر ناہلی والی سرکار نے نظریں اٹھائیں اور ہمیں دیکھنے لگے۔ اوئے غازی، تم نے کیا بکھیرا ڈال رکھا ہے؟ ناہلی والی سرکار کی آواز گونجی۔ سرکار، بکھیرا کیسا؟ ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے اور ادھر کالی داس نے ہمیں پکڑ لیا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں سرکار، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوئے، تمہیں کیسی مجبوری ہے؟ تمہیں کس کا خوف ہے؟ ناہلی والے سرکار سر دھنتے ہوئے وجدان میں بولتے چلے گئے۔ کس کا خوف؟ کالی داس سے ڈرتے ہو تم؟ ہمارے دوستوں کو ایک کافر جن سے خوف آتا ہے تو لعنت ہے تمہارے پر۔ تم کسی وجہ سے اسے ڈرتے ہو؟ سرکار، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیسا بکھیرا ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم نے اس پر ہاتھ ڈال دیا تو بات بڑھ جائے گی۔ غازی بھی بڑا دلیر اور جرأت مند تھا۔ اس نے نہایت ادب سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں سمجھا۔ بکھیرا ہی تو ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں وہ تم پر حملہ کرتا جا رہا ہے اور تم اس کا منہ تک رہے۔ یہ بکھیرا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جاؤ اور بابا جی سے کہو اس کا کام ختم کر دیں۔ میں سنبھال لوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرکار، بس آپ کے حکم کی دیر تھی۔ غازی چہکنے لگا۔ یہ ہمارا مہمان آپ کے پاس ہے، بابا جی سرکار کے پاس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر غازی غائب ہو گیا اور میں ناہلی والے سرکار کی طرف دیکھنے لگا۔ آؤ بیٹھو۔ میں ایک کچی قبر کے پاس بیٹھنے لگا تو وہ بولے، ادھر چٹائی پر آ جاؤ۔ میں نے جوتا اتارا اور چٹائی پر بیٹھ گیا، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور جس قبر کی طرف رخ کر کے وہ بیٹھے تھے میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگا۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جب بھی میں کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں، چاہے میرے راہ میں جتنا قبرستان آئے، ہر بستی، ہر شہر کے قبرستانوں میں دفن شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا میری عادت ہے۔ غازی کے ساتھ افراتفری میں قبرستان میں آنے کی وجہ سے میں چوک گیا تھا، لیکن اب میں دعا کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا ناہلی والی سرکار نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے اور وہ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے۔ میں نے دعا ختم کی تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اچھی عادت ہے تمہاری، تم اپنا انجام سامنے رکھتے ہو، اس لیے قبرستان کے مکینوں کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہو۔ کل کو ہم نے اور تم نے بھی یہاں آنا ہے۔ آج اگر تم ان کے ساتھ بلائی کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی بلائی ہوگی۔ کل کوئی تم جیسا یہاں سے گزرے گا اور وہ دعا کرے گا، تم دیکھو گے
उस लम्हे मैं तुम कब्र की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तुम्हें उन दुआओं की बड़ी ज़रूरत होगी। ये तो वही जानते हैं जो इन कब्रों में हैं और रोज़े महशर को उठाए जाएंगे, मगर रोज़े महशर से पहले इन्हें कब्र की राहतों और अजाबों में से भी तो गुजरना है। बस ए नौजवान, तुम्हारा ये अमल पसंदीदा अमल है। नाहली वाली सरकार ने बेहद खुश होकर चटाई का एक कोना उठाया और कोई शय निकाल कर मुझे दी। लो, ये तबरक खा लो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो रोटी का एक छोटा सा सूखा सा टुकड़ा था। फिर उन्होंने कब्र के पास रखा आप कोरा उठाया और वो भी मेरे सामने कर दिया। ये टुकड़ा जन्नत का मेवा है, दरवेशों और वलियों की ग़ज़ा है, ये खा लो, नफ्स पकीज़ा हो जाएगा। इसमें भिगोकर इसे नरम कर लो। मैंने उनके कहने पर अमल किया और जब वो पूरे का पूरा टुकड़ा पानी में भिगोकर मुंह में डाला तो मुझे एक ऐसे जायके का एहसास हुआ जिसका यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता। मुझे चाचा जी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने भी सूखी रोटियां खाई थीं और इसके जायके के मोतरिफ हो गए थे। आज नाहली वाली सरकार ने मुझे इस लज़्ज़त से आशनास किया था। हम दुनिया वाले समझते हैं कि ये फ़कीर दरवेश भूखे नंगे लोग सूखी रोटियों जैसी बदजायका ग़ज़ाएँ खाते हैं, तो इसके लिए इन्हें ताज़ा रोटियां और अनवाह इक़साम के खाने नहीं मिलते। ये हमारी गलत फहमी है। इनकी यही रूखी सूखी रोटियां जन्नत के मेवे होती हैं, मगर हमें इसका एहसास नहीं। हम दरवेशों की ज़ाहरी ग़ज़ाओं के मुगालते में रहते हैं। वैसे भी हमारी अक्लों को इन ग़ज़ाओं की रूहानी फजीलत का एहसास नहीं होता। जो लज़्ज़त और क़ुव्वत इन सूखे टुकड़ों में होती है, शायद ही किसी दूसरी दुनियावी ग़ज़ा में हो। अल्लाह ने अपने औलिया और दरवेशों की इन ग़ज़ाओं में बहिश्ती ग़ज़ाओं की लताफ़त और क़ुव्वत बना रखी है। अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को भूखा और नंगा नहीं रखता, इन्हें दुनिया के जायकों से बेनियाज करके अपने लुत्फ़ व करम की मिठास और क़ुव्वत से फैज़याब कर देता है। यही वजह है कि अल्लाह के कामिल औलिया हमेशा तज़किया नफ्स और मामलाते ज़िंदगी निभाते हुए जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए रूखी सूखी रोटियां खाते आए हैं। नाहली वाली सरकार की दी हुई वो रोटी बहिश्त के मेवे जैसी थी। मैंने उसके खाने की लताफत महसूस की और मेरा पेट भर गया। मुझे अपने अंदर रूहानी बलीदगी का एहसास हुआ। मैंने उस वक्त से फ़ायदा उठाने का सोचा और ये ख्याल मेरे दिल में आने लगा कि यह मौका अच्छा है, मुझे नाहली वाली सरकार से जुलेहा के बारे बात करनी चाहिए। मुमकिन है वो मेरी मदद कर दें। मैं उनसे यह बात कहने ही वाला था कि वो खुद बोल पड़े। मियाँ, बाज़ औक़ात इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। वो जिस शय को अपने लिए मोतबर समझता है, कुदरत उसे उसके लिए हकीर जानती है और वो उसको अता नहीं की जाती। मेरी बात समझ रहे हो? सूरज, चांद, सितारे, दुनिया भर के फूल, आबशारों का पानी, उनकी लताफतें भी हैं और उनमें कहर भी है, जहर भी है। हर इंसान उनको अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान उस वक्त ये भूल जाता है कि उनकी लताफतों में छुपे जहर और कहर को अपने अंदर उतारने से वो खुद ही जहरीला बन जाता है। उसके अंदर भी कहर ऊद आता है। वो हुस्न का रसा होता है, मगर यही हुस्न जब मजाजी होता है तो उसका सिरा उसके नफ्स को कहर पर माइल करता है। मियाँ, ये कहर गुनाह से जन्म लेता है। गुनाह और कहर का चोली दामन का साथ है। तुम्हें जिस हुस्न ने अपना असीर बना रखा है उसमें बड़ा कहर है, मगर तुमने अभी सिर्फ जमाल देखा है, जलाल नहीं देखा। वो तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई। वो जहाँ का हमीर है वहीं अच्छा रहेगा। तुम्हारी मंजिलें और हैं, उसकी मंजिलें और। मगर सरकार, मैं उसे ज़्यादती समझता हूँ। मैं उनकी बात समझ चुका था, मगर इंसानी हमदर्दी के नाते मैं फिर भी कहने से नहीं रुका। ये ज़्यादती ज़ाहरी है, तुम नहीं समझ सकोगे। वो अपनी रज़ा से तुम्हारे शाह साहब से शादी कर रही है। नाहली वाली सरकार ने पूछा, क्या तुम इस सूरत हाल को बदलना चाहते हो? मैं खामोश हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं उनसे क्या कहूँ। देखो, फितरत के रास्ते में कभी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जुलेहा जिसकी अमानत है उसके पास जाएगी, और ये अमल भी एक फितरी अमल है।
وہ ایک سحر زدہ لڑکی ہے. تمہاری ہو جاتی تو تم سے کبھی سنبھالی نہ جاتی. تمہارا اور اس کا جذبہ محض وقتی ہے. تم اسے بہت جلد بھول جاؤ گے اور وہ بھی سب کچھ بھول جائے گی. ہاں، کچھ لوگوں کو اس کی کسک رہے گی. تمہارے چاچا جی. باقی سب لوگ مطمئن ہیں. تم بھی مطمئن ہو جاؤ گے ایک روز. اس روز جب تمہیں میری باتوں کی سمجھ آ جائے گی. وہ مجھے اشاروں کناروں میں سمجھا رہے تھے کہ مان قبرستان کے سناٹے میں ایک چیخ ابھری.